آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں نظر فرماتا ہے؟ ہمارے چہروں پر نہیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال یعنی تمہاری دولت، تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ دل اللہ کی نظر کی جگہ ہے، دل صاف ہو اس کی فکر کسی کو نہیں، چہرہ صاف ہونا چاہیے، طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، بہت سارے شیمپو یوز کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے پیسٹ یوز کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے۔ ارے جہاں رب کی نظر پڑنی ہے وہ دل ہے، وہ گندا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اس دل میں مسلمانوں کے لیے برائی ہے، اس دل میں حسد ہے، اس دل میں غیبت ہے، اس دل میں برے خیالات ہیں، وہ دل گناہوں کا پلندہ ہے، اس کی فکر ہی نہیں کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا نا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دل کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا کی بیماری ہماری جان لے لے گی، مگر یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارا ایمان برباد کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کینہ اور حسد کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہو جائے گی، جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کرنا، پراؤڈ۔ آج بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، سامنے والا کچھ بھی نہیں۔ تکبر کرنا یہ پچھلی امتوں کی بیماری۔ فرما اترانا ہے، پراؤڈ کر کے اتراتے ہیں لوگ۔ فرما ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ میرے آقا نے بہت پہلے فرمایا کہ میری امت میں یہ بیماریاں ہو جائیں گی۔ آج آپ بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی ذرا بات بن جائے، تھوڑا نام اچھا ہو جائے، اب بندے کا پیر زمین پہ نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا ہوں، اور وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے دوسرے کو۔ یہی تکبر ہے۔ پھر دنیا میں آگے بڑھنا۔ دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اچھا اس نے ایسا گھر بنا لیا، اب میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ اچھا اتنا زبردست فرنیچر لے لیا، میں اس سے اچھا فرنیچر لوں گا۔ اتنی بڑی گاڑی لے لی، میں اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا۔ اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا زبردست فنکشن کیا، میں نے اس سے زیادہ کھانا اچھا بنانا۔ اسی چکر میں مر گئے ہم، اسی کمپٹیشن میں ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ دل بھرتا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے پاس اس راستے سے ایک آدمی آئے گا کہ جو کہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام سارے اب شوق میں آ گئے، انٹرسٹ لیول بڑھ گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس راستے سے، اس دروازے سے کون داخل ہوگا۔ اسی وقت ایک انصاری صحابی، بڑے نارمل سے آدمی جس کی داڑھی سے وضو کے قطرے بھی گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس راستے سے آئے۔ ہم حیران ہوئے کہ بڑا نارمل سا آدمی اور نبی پاک نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ صحابہ بڑے شوقی، اس معاملے میں ان کو ہرس ہوا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا نے سیم اعلان کیا اس راستے سے بھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ پھر دروازے کو دیکھنے لگے، ایگزیکٹلی دوسرے دن بھی وہی صحابی دوبارہ دروازے سے داخل ہوئے۔ تیسرا دن آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ سارے دروازہ دیکھنے لگے، پھر وہی انصاری صحابی اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ اٹس امیزنگ۔ اب ذرا غور کیجئے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا شوق، ذوق اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین۔ کہتے ہیں نبی پاک نے ایک ہی شخص کو 3 بار جنتی کہا، یہ ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ اس انصاری صحابی کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ ڈائریکٹ مہمان بننے کی آفر کر دی اسے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کا وہ عمل تلاش کروں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا نے 3 بار جنت کی اس کے لیے بشارت دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے آ جائے میرے گھر پر۔ بڑا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب ان کے گھر چلے گئے، کہتے ہیں میں 3 راتیں اس کے ساتھ رہا، 3 دن 3 راتیں رہا۔
میں نے نہ تو اس کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا، نہ کوئی ایکسٹرا عمل کرتے دیکھا کہ بندہ بڑا عبادت گزار، کوئی بہت بڑا نیکی کرنے والا. ایک نارمل لائف تھی ان کی، نمازیں پڑھتے تھے، کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے نیند کے دوران، لیکن کوئی بڑا عمل نہیں تھا. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. تو وہ انصاری صحابی نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے 3 دن میں کوئی بڑا عمل نہیں پایا آپ کے اندر. سبحان اللہ. تو کہا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے 3 دن میں دیکھا ہے. ہاں میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا. یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی نعمت ملنے پر میں اس سے حسد کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ وصف ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. ابھی دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر گئے، 3 دن مہمان بنے. ریزن کیا تھا؟ اس کی کوئی نیکی ڈھونڈ لوں. آج ہمارے بہت سارے لوگ مہمان اس لیے بنتے ہیں کہ ذرا اندر سے گھر تو دیکھوں بنایا کیسا ہے، فرنیچر کون سا ہے، ذرا گھر کی ڈیکوریشن کیسی. گھر جاتے بھی اس نیت سے ہیں کہ اس کے ذرا گھر کے حالات پتہ چل جائے، پھر میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا. ذرا میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیں، یہ جو کمپٹیشن ہے نا، یہ مروا دے گا ہمیں. یہی بغض پیدا کرتا ہے، یہی کینہ پیدا کرتا ہے، یہی حسد پیدا کرتا ہے، اور یہی کمپٹیشن ہمیں حرام روزی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے صحابہ میں بھی کمپٹیشن تھا، مگر کیا خوبصورت کمپٹیشن تھا. ایک بار مہاجرین صحابہ، یاد رہے جو مکے سے مدینے گئے نا، مہاجرین صحابہ بڑے غریب تھے، اپنا سب کچھ تو مکے میں چھوڑ گئے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. بہت خوبصورت واقعہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ امیر صحابہ جو ہیں، انصار صحابہ، یہ ہم سے آگے نکل گئے. آج بھی اگر کوئی غریب مسلمان مجھے سن رہا ہوگا تو وہ یہی سوچتا ہے یار یہ امیر تو آگے نکل گئے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کی گاڑی بہت اچھی ہے، اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں. صحابہ کیا سوچتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر صحابہ آگے بڑھ گئے. اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم وہ خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی پیچھے کس بات میں رہ گئے ہم؟ نیکیوں میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، مضمون حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لو تو تم امیر صحابہ کے برابر پہنچ جاؤ گے. یہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے صحابہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نیکیوں کا ہی کمپٹیشن تھا. تو کہا حضور ضرور بتائیے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم بھی امیر صحابہ کے برابر پہنچ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حدیث کا خلاصہ ہے جو تمہارے سے آگے صحابہ ہیں، امیر صحابہ ہیں، تم ان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے. اچھا صحابہ پیسے تو مانگنے گئے نہیں تھے، نیکیوں کا کمپٹیشن تھا، بڑے خوش واپس آئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بڑا انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. کہا حضور جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا نا، یہ وظیفہ تو امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے، وہ یہ بھی پڑھ لیں گے. اللہ غنی. مینٹل لیول دیکھو کتنا شاندار ذہن تھا. پیارے آقا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا ماحول تھا. آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں، آگے بڑھنا ہے ہمیں، آگے بڑھنا ہے دنیا کے معاملات. ایک اور بہت مشہور واقعہ آپ نے بھائی کئی بار سنا ہوگا، غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ تھے، ان دنوں مال اچھا تھا، میں ویلدی تھا. میں نے سوچا آج موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کا. ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار پیسے زیادہ ہیں، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں. کوئی نیا گناہ کرتے ہیں. بعض اوقات جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے، میں نے سوچا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاتا ہوں. اپنے گھر کا آدھا مال 50% لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا. 50% بولنا آسان ہے، آج کل 2.5% زکوٰۃ پوری نہیں نکلتی لوگوں سے. حضرت عمر 50% لے کر چلے گئے.
اب کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا کہ اب وہ کیا لاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے. یاد رکھیے گا وہ مال بظاہر تھوڑا تھا، حضرت عمر کے مقابلے میں بظاہر تھوڑا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، سب کچھ لے آئے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں نے ریئلائز کر لیا، میں نے جان لیا کہ میں حضرت ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بھی تو کمپٹیشن تھا نا، یہ بھی تو ایک زبردست اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، مگر کس بات میں؟ نیکیوں میں. ہم پھنس گئے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر، اسی لیے ڈی مورلائز بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے حسد بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے جناب معاذ اللہ بعض اوقات حرام روزی کی طرف بھی جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیرامیٹر دے دیا ہے، سمجھیے اس کو. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑا بنگلہ، ایسی گاڑی، اتنے پیسے، اور نیکیوں میں کس کو دیکھتے ہیں؟ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں، وہ تو ایک وقت کی نہیں پڑھتا. ہم نماز پڑھ کے بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں، اس چکر میں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ زندگی کا انداز بدل لو، لائف اسٹائل بہترین ہو جائے گا. آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. میں سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں اس وقت، ایسی لائف گزارنے کے لیے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، آپ پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں. آپ کھانا کھائیں گے اپنے ہاتھ سے کھائیں گے، کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں. کھانا کھانے کے لیے ان کو نالیاں لگی ہوئی ہیں، کئی ایسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور کیجیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کینہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں. نہ کرو ایسا، یہ کمپٹیشن ختم ہی نہیں ہو سکے گا اور آپ پریشان ہی رہو گے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچیے. کینہ نہ رکھو کسی کے لیے، نفرت نہ رکھے کسی کے لیے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. یاد رکھیں، کینہ، میں نے پہلے کہا تھا نا، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایمان برباد کرتی ہیں، جو بندے کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم. میرے آقا فرماتے بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. کینہ اور چغل خوری یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جہنم سے ہیں. لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے دل بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے، مسلمانوں کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے ہیں. کسی کی ترقی ہو میں دیکھی نہیں جاتی. کوئی بتاتا بھی ہے نا بیچارہ آ کے کہ میں نے نئی دکان لی ہے، بندہ کہتا ہے اچھا بہت مبارک ہو، اوپننگ میں بھی جاتے ہیں، بریانی بھی کھا کر آتے ہیں، مگر دل میں بڑی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی کیوں ہو گئی. کہتے ہیں یہ چوری کے مال سے بنائی ہے، 2 نمبر کا پیسہ جمع کیا ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. کوئی آ کر بتاتا ہے میری گاڑی ہے، دیکھو نئی گاڑی لی ہے، اس کے سامنے بڑے مسکرا کر ملیں گے، ہاں ہاں ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے. جیسے ہی جائے گا بولے گا سود کے پیسے سے گاڑی لی ہے. یعنی کسی کی بھی ترقی میں پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں. کیوں ایسا ہے؟ کسی کے گھر جاتے ہیں، اچھا خاصا گھر جائیں گے، کھا پی کر نکلیں گے، باہر نکل کے اس کی برائی کر رہے ہوں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گندا دل ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں. کیوں ہم کسی کا برا چاہیں؟ اب کسی مسلمان کی پتہ چلتا ہے، جس سے حسد ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، ہم کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کا کنٹینر ڈوب گیا، اس کی دکان میں آگ لگ گئی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا اس کے سامنے تو کہیں گے ہاں ہاں بڑا افسوس ہوا، جیسی وہ جائے گا دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، بڑا اچھا ہوا، برباد ہو گیا. توبہ توبہ توبہ. ذرا غور کرو یار، اتنا گندا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کی تکلیف پر میں خوش ہو رہا ہوں اور کسی مسلمان کی ترقی میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے. یہ جو حسد ہے نا، یہ کتنی بری بات ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں دولت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دیں. اللہ کا نام لے رہے ہو زور سے. دولت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟
ترقی دینے والا کون ہے؟ سب اللہ دینے والا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کسی کو شہرت دی ہے، مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، مجھے مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کسی کے نام کو اونچا کر دیا ہے، مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ سوچو اپنے آپ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں، جبھی تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ یہ کیوں ترقی پا رہا ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے، اس کی مارکیٹ میں اتنا اچھا نام کیوں ہو گیا، ارے اس کے اتنے بیٹے کیوں ہیں، اس پر پرابلم ہے۔ اس کے بیٹے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس کو بیٹا ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ دینے والا ہے، تم اپنے لیے رب سے مانگو۔ دیکھیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، یہ سمجھنا ہوگا۔ حسد کیا ہے؟ کہ جو اس کے پاس نعمت ہے یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اور رشک کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا اللہ تو نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہیں، مجھے بھی عطا کر دے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی نعمتیں چھن جائیں، اس کی نعمتیں برباد ہو جائیں اور مجھے مل جائیں، یہ حرام، یہ بہت بری بیماری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور دلوں کے اندر اتنا کینہ بھرا ہوا ہے۔ آج دو بھائی ساتھ رہتے ہیں، دو دوست کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ہنس ہنس کے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسری کی ترقی کی پتہ چلتا ہے اس کا دل بجھ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو خدا را اس بیماری سے صاف کیجئے۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں کہ یہ جو کینہ ہے نا، اس کی وجہ سے کینہ کرنے والا، حسد کرنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ کئی لوگ ملتے ہیں ہمیں، کہتے مجھے نیند نہیں آتی، میں سوتا ہوں پھر بھی میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کے ڈیپ میں جائے نا تو کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوگا یا کسی نہ کسی سے کینہ رکھا ہوگا، اور وہ ترقی کرتا ہوگا، اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہوگی، یہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوگا، کیسے پیچھے کروں اس کو، کیسے میں اس سے آگے نکلوں۔ اگر آپ کے دل میں حسد نہیں ہے، اگر آپ کا دل لوگوں کے کینے سے پاک ہے نا، آپ بہت سکون کی نیند سوئیں گے، آپ بہت ریلیکس رہیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے غلام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو پاک کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، یعنی اتنا دور رہے گا جنت سے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اب اس بیان کے میں دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے پارٹ میں آپ کو یہ ریئلائز کرانا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ حسد اور کینہ یہ کتنی بری بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بری بیماری ہے، یہ آپ نے امیدیں سمجھا ہوگا۔ اب آتے ہیں یہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آپ کو وہ عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ جو بغض ہے، کینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا کیسے ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، سارے اسلامی بھائی اپنا ٹیسٹ کریں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے برا لگنے لگتا ہے، میرے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو مجھے اپنے دل پر بوجھ فیل ہوتا ہے، کوئی میرے سامنے اس کی اگر اچھائی بیان کرے، اس کی تعریف کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جب وہ سامنے آ کر مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو میرا ملاقات کا جی بھی نہیں چاہتا۔ اچھا میں اس کی ترقی میں مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں نا، کولیسٹرول ہے کہ نہیں، شوگر ہے کہ نہیں، ڈائبٹک ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، پہلے ٹیسٹ کراتے پھر دوائی کرتے نا۔ تو ٹیسٹ تو کریں پہلے۔ آج بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے تو کچھ سیکھ کر جانا ہے، میں چیک کروں کہ مجھے اگر زندگی میں کچھ لوگوں سے حسد بغض کینہ ہو گیا ہے، میں آگے علاج بھی بتا رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں 2-3 لوگ ایسے ہیں فیملی میں، خاندان میں، دوستوں میں کہ جن کے ساتھ مجھے پرابلم ہے، تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اور سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بھی عطا کیا ہے۔ ایک دعا بہت پیاری ہے، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10، پارہ نمبر 28، سورہ حشر آیت نمبر 10، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اس کا ترجمہ یاد ہوگا نا، پھر یہ دعا کرنے کا مزہ بھی بہت آئے گا. ہاتھ اٹھائیں، میں دعا کرتا ہوں، آمین کہہ دیتے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللهم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمین بجاہ النبی الامین. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ کینہ جو ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ، ہم کہتے ہیں نا شوگر کیوں ہو گئی، میٹھا بہت کھاتے ہو، اب میٹھا نہیں کھانا. کینے کی ایک بڑی وجہ غصہ بھی ہے. جس کو غصہ بہت آتا ہے نا، اس کو کینہ ہو جائے گا، اس کو بغض ہو جاتا ہے. اب غصے کو اپنے کم کیجیے، غصے کو پینے کی عادت ڈالیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، میں نہیں چھوڑتا کسی کو. نہیں، یہ کمال نہیں ہے. بلکہ اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. یعنی ایک بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں کہتا ہوں یار جا معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ بندہ بہت بڑا ہے، بگاڑ تو کچھ سکوں گا نہیں، چلو معافی کر دیتا ہوں. یہ معافی میں کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس ظلم کے بدلے اس پر جو بدلہ لینا ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ معاف کر دیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا جس حور کو چاہے لے جائے. کیوں؟ غصے پر ضبط کرنے والا تھا. ایک اور بڑی مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے غصے کے وقت، بلکہ پہلوان وہ ہے، پاورفل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. تو قابو رکھنے کی عادت رکھے، مسلمانوں کو معاف کرنے والے بنے، پھر آپ کا دل انشاءاللہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہوتا جائے گا. اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت عمل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء. میرے آقا فرماتے ہیں مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کریں، کینہ دور ہوگا. تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا. اب اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار فلاں آدمی سے مجھے پرابلم ہے، اب پرابلم ہمیں ہے نا، دل ہمیں صاف کرنا ہے مشکل کام جو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اب جب وہ سامنے آئے تو آپ خود آگے بڑھ کے ملے، اس سے سلام میں پہل کریں اور اس سے مصافحہ کریں اچھی طرح. آپ کو بھاری لگے گا لیکن یہی تو علاج ہے. اب جب آپ ہاتھ ملائیں گے تو محبت بڑھے گی. کوئی تحفہ اسے دے دیں، آپ کہیں گے بندہ ہی اچھا نہیں لگتا، اس کو تحفہ کیسے دوں؟ یہی تو علاج ہے کہ آپ کو جس سے پرابلم ہے آپ اسے تحفہ بھجوا دیں. اب آپ کے دل سے انشاءاللہ کینہ دور ہونا شروع ہوگا، آپ کا دل صاف ہونا شروع ہوگا اور اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیے، یہ دل، آپ کہیں گے یار یہ ضروری کیوں ہے؟ ایک تو میں نے اس کی برائی بتائی کہ وہ ایمان برباد کر سکتا ہے. دل ایک پیالے کی مانند ہے، اگر اس دل میں گندگی ہے نا تو عبادت کا نور نہیں آئے گا. اس دل میں گندگی ہے تو عشق رسول کا نور نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں رونا ہی نہیں آتا، سجدہ کرتا ہوں سجدے کی لذت ہی نہیں مرتی، تلاوت کرتا ہوں تلاوت پہ دل ہی نہیں لگتا. ارے کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے، بہت ساری برائیاں دل میں جمع کی ہیں. یہ دل صاف کرو، پھر دیکھو یہ دل عشق رسول کا کیسے مدینہ بنتا ہے. تو آپ کو یہ دل صاف کرنا ہے تو اب آپ تحفہ دیجئے، سلام کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے دل میں صفائی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو انشاءاللہ عاجزی انکساری بھی ملے گی، مسلمانوں کے کینے سے آپ کا دل پاک ہوگا. اب ایک اور بڑی اہم بات، اپنے بچوں کو بھی بغض و کینہ سے بچائیں. جی ہاں، انڈیلیبریٹلی، غیر دانستہ طور پر. کیا میں کہتا ہوں، کیا اسلام ہے ہمارا، کیا تعلیمات ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا گوشہ خالی چھوڑا. نبی پاک نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جس کو آپ نے بہت زیادہ قریب کر لیا، وہ باقی دو بھائی جو ہیں یا باقی دو بھائی بہن اس سے بغض کریں گے. ان کے لیے دل میں کچھ نہ کچھ دوری پیدا ہوگی کہ یہ ابو اسے پیار اتنا کیوں کرتے ہیں، یہ امی جان اسے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بعض اوقات سوچتے نہیں ہیں. ایک ہی بچے کو امپورٹنس دے کر ہم باقی بھائی بہنوں میں بغض کینہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے وطن پاکستان میں کیا واقعہ ہوا کہ سچا واقعہ کہ ایک گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا
چھوٹا بیٹا پیدا ہوا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو سارے گھر والے اسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر بندہ اسے گود میں لے رہا ہوتا ہے, والدین بھی اس پر جان چھڑکتے, اسے پیار کرتے, اسے تحفے لا کے دیتے. جب بیٹا بڑا ہوا تو گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. جیسی بیٹی پیدا ہوئی سب نے بیٹے کو اگنور کرنا شروع کیا اور اب بیٹی کو پیار کرنا شروع کیا. ہر بندہ اسی کو ہاتھ میں لے, اسی سے پیار کرے. چھوٹا لڑکا تھا, اس کی عمر ابھی 6-7 سال تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑا بھائی یا بڑی بہن چھوٹے بچے کو مارتے ہیں, وہ بیٹا اس بہن کو مارنے لگا, ہر تھوڑے دنوں بعد اسے مارتا. کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کو کیوں مارتا ہے, لیکن اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جب سے یہ آئی ہے میری ویلیو کم ہو گئی ہے, مجھے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا, پہلے میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا, اب سب اس بہن کو پوچھتے ہیں, یہ جب دیکھو اس کو مارتا رہتا. ایک بار جب وہ بہن چلنے کے قابل ہوئی, وہ بہن 2-2.5 سال کی ہوئی, بیٹا 7-8 سال کا ہوا, یہ دونوں بھائی بہن باہر نکلے, اس 7-8 سال کے بچے نے اپنی چھوٹی بہن کو نہر میں دھکا دے دیا اور اس بہن کا انتقال ہو گیا. پولیس 8 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئی, بعد میں ظاہر ہے اس نے چھوڑنا ہی تھا, لیکن بعد میں جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا, تو کہا جب سے یہ بہن آئی تھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتا, مجھے کوئی محبت نہیں کرتا. اب دیکھو اسلام کتنا زبردست مذہب ہے. میرے آقا نے 1450 سال پہلے کم و بیش فرما دیا کہ بچوں کو بوسہ دینے میں بھی برابری کرو, اسے گفٹ دینے ہیں, اسے پیار کرنا ہے, وہ بھی ایکول دو. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچے پر ہماری توجہ زیادہ ہو تو دوسرا بچہ ڈی مورلائز ہو جائے, دوسرا بچہ ہم سے دور ہو جائے, اور یہی بغض اور یہی کینہ ہے جو بعد میں جا کے دشمنی جنم لیتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اس میں ماں باپ کا کردار ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کو تو میرا بیٹا, میرا لال, یہ نکما ہے, یہ میرا ہے, یہ نکما کہہ کر ہم نے دور کر دیا, اور دور کر کے ہم نے بھائی بھائی میں لڑائی کرا دی. نہیں کریں گے. ہمیں بغض سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رہے. ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کرتے, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ مجھے بڑا دل عطا فرما, مسلمانوں کے کینے سے دل کو صاف فرما دے, میرے دل میں کوئی باطنی بیماری نہ رہے میرے مولا, میرے دل کو اپنے حبیب کے عشق کا مدینہ بنا دے, خوف خدا کا خزینہ عطا کر دے, اور معاف کرنے والے بنے. ایک یہ بڑا پرابلم ہے. اچھا مثال کے طور پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار بات تو ساری ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا, فلاں آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے, فلاں آدمی مجھ سے بغض رکھتا ہے. اول تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے, ہم اس کا اچھا ہی سوچیں, اور اگر کسی کی کوئی غلطی سامنے آ بھی جائے نا تو معاف کرنے والے بنے. میں آخری بات کر رہا ہوں, روایتوں میں آتا ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا. اگر آپ آج کسی کو معاف نہیں کرو گے نا, کل ایسا نہ ہو اللہ آپ کو اور مجھے معاف نہ کرے. ہم معاف کرنے والے بنے. بزرگوں نے کیسی کیسی معافیاں دی. ایک بار حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھوڑے دنوں بعد آپ سے کہتی ہے, حضور سچ بتائیں آپ آدمی ہیں یا جن ہیں, آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ حضرت ابو دردہ نے کہا میں الحمدللہ انسان ہوں, لیکن بات کیا ہے؟ کہا کہ میں 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں, 40 دن ہو گئے ڈیلی آپ کو کھانے میں زہر دے رہی ہوں, آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور میں اسم اعظم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہوں. وہ کنیز پوچھتی حضور وہ کون سا اسم اعظم ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ سنو وہ کیا کہتے ہیں. مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھائی جاتی ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بار کھانے سے قبل یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہوں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھ پر زہر اثر نہیں کرتا. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سنت پر عمل کریں, اس دعا کو اپنائیں اور ہر بار کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ, 40 دن سے مجھے زہر دے کیوں رہی ہو, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کنیز کیا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بغض تھا, مجھے آپ کے لیے دل میں بغض تھا. اب ذرا غور کریں, اپنے آپ کو جو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ پتہ چل جائے کہ کوئی مجھے 40 دن سے زہر دے رہا ہے تو ہم اس کا کیا حال کرتے. اللہ نے دل کتنا بڑا دیا تھا, اس نے بتا بھی دیا مجھے آپ سے نفرت ہے, آپ سے بغض تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا, اب تک تو نے جو میرے ساتھ کیا وہ بھی میں نے معاف کر دیا. یہ دل تھے, اور یہ نبی پاک کی تعلیمات ہے. پیارے آقا نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا ہے,
آج ہم چھوٹی چھوٹی بات معاف نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں اب ضرور بدلہ لوں گا, اس نے مجھے یوں کہا تھا میں اس کو ضرور جواب دوں گا, میں اس کو دعوت میں نہیں بلاؤں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, اس نے نہیں بلایا میں بھی نہیں جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں, ہم دوستیاں ختم کر دیتے ہیں, ہم ناراضگیاں کر لیتے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, اپنے اندر نرمی پیدا کریں, مسلمانوں کا بھلا سوچیں, انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست لائف ہو جائے گی, آپ سکون میں آ جائیں گے. جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اس کے سارے کام بھلے ہو جاتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنے والا بنائے, معافی دینے والا بنائے, درگزر کرنے والا بنائے, اور بدلہ لینے کی عادت سے اللہ کریم ہم سب کی جان چھڑا دے.